حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 72 باتیں اگر پیش آ جائیں تو یہ جو ہے نا قیامت کے قریب اگر 72 باتیں پیش آ جائیں تو یہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگ نمازوں کو چھوڑنے لگیں گے، نماز کی اہمیت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو جو ہے نا حلال سمجھ کے جو ہے نا اپنا سودا جھوٹ بول کر بیچنے لگیں گے، معمولی باتوں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اور جب بھی وہ مال ان کے پاس آئے گا تو وہ اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، اپنے دین کو بیچ کر اس کے بدلے میں دنیا خریدیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی اور قطع تعلقی عام ہو جائے گی، انصاف ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا اور سچ کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا اور طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، امانت دار کو لوگ جو ہے نا خائن سمجھیں گے اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت لگانا عام فیشن ہو جائے گا، لوگ اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے جائز ناجائز کام کرنے لگ جائیں گے، اور کمینوں کی بڑی ٹھاٹھ باٹ ہوگی، کمینے جو ہے نا لوگوں کے اوپر راج کریں گے، شریفوں کا ناک میں دم ہو جائے گا، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی جو ملک کے سربراہ ہوں گے ان کے ہاں اکثر جھوٹ بولا جائے گا، خیانت عام ہو جائے گی، سردار جو ہوں گے وہ ہمیشہ ظلم کریں گے، عالم اور قاری جو لوگ ہوں گے یہ بدکار بن جائیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، سونا پہننا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ زیادہ ہو جائے گی اور گناہ کثرت سے ہو جائیں گے، دنیا میں امن کی کمی ہو جائے گی، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنایا جائے گا، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، مسجدوں میں بہت زیادہ نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے، دل ویران ہوں گے، شرابیں عام پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو ختم کر کے من مرضی کی سزاؤں کو رکھا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اور بیٹی ماں کے اوپر حکمرانی کرے گی، بیٹے باپ کے اوپر حکم چلائیں گے، لوگ ننگے پاؤں اور ہوں گے، غیر مہذب ہوں گے، اور کمینے لوگ جو ہے نا وہ اقتدار میں آ جائیں گے، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے کہ آج کل کثرت سے ہو رہا ہے، عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں گی، مرد عورتوں کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گی، یعنی دونوں ایک جیسے ایک دوسرے کی شکلیں بنانے کی کوشش کریں گے، آج کل جیسے پارلر کے اندر ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا اللہ کی قسم کو چھوڑ کر دوسروں چیزوں کی قسمیں کھانے کے عادی ہو جائیں گے، مسلمان جھوٹی گواہی کے اوپر جو ہے نا ہر وقت تیار ہو جائے گا، تو اپنی جان پہچان کے لوگوں کو صرف لوگ سلام کریں گے، ہر مسلمان کو سلام نہیں کیا جائے گا، آخرت کے لیے لوگ جو ہے نا آخرت کو بیچ کر لوگ اپنی دنیا کمائیں گے، یعنی دین کو بیچ کر دنیا کمائیں گے، مال غنیمت کو لوگ اپنی جاگیر سمجھیں گے، امانت میں خیانت کثرت ہوگی، زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے، زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اور سب سے جو رذیل اور ذلیل انسان ہوگا نا وہ قوم کا لیڈر بنے گا، بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی پر جو ہے نا وہ زندگی گزاریں گے، آدمی اپنے ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے کبھی گریز نہیں کرے گا، خامد بیوی کی اطاعت زیادہ کرے گا بنسبت ماں کی، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی عزت زیادہ کی جائے گی بنسبت نیک اور شرفا عورتوں کے، اور سر راہ لوگ شرابیں پی کر بیٹھے ہوں گے، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، اور دروغوں کی یعنی پولیس کی کثرت، یہ جتنے بھی یہ جو لوگوں کو جو ہے پکڑنے والے لوگ ہیں ان کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھا جائے گا جیسے کوئی گانا گا رہا ہے، درندوں کی لوگ کھال استعمال کریں گے، زلزلے عام ہو جائیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی،
اور سرخ آندھی جو ہے نا کثرت سے آسمان کی طرف آئے گی۔ یہ وہ نشانی ہیں جو قیامت کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائی ہیں۔ تو اپنے ارد گرد اس ماحول کو دیکھیں تو بہتر تو یہی ہے کہ ایک دعا آتی ہے فَقْبِضْنِی إِلَيْکَ وَأَنَا غَیْرُ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو دنیا کے اوپر فتنے اتارنے کا فیصلہ کر لے تو مجھے اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لینا۔ تو اللہ رب العزت سے ان سارے فتنوں سے پناہ مانگے اور اپنا خاتمہ ایمان کے اوپر مانگنے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔